اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہماری نشست ہے، اس میں ہے کہ مختلف مذاہب اور مانگنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کی 3 صفات میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ربوبیت، اس کا رحمان ہونا اور رحیم ہونا۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو پالتا ہے، جس میں اس کے منکرین بھی شامل ہیں۔ مشرکوں کو بھی پالتا ہے جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی وہ پال رہا ہے کیونکہ وہ رب ہے۔ اس دنیا کے لیے وہ رحمان ہے، وہ ہر کسی کو بغیر یہ دیکھے کون کیا ہے عطا کرتا ہے، چاہے وہ گناہ گار، ریاکار، خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے زیادہ اس کی ملامت کی ہے، لیکن وہ اس مشرک کی بھی سنتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کو پوجتا ہے۔ جب وہ اپنے دیوتاؤں کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی حاجات قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو مختلف مذاہب کے لوگ جو اپنے دیوتاؤں اور گرو سے مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العزت ہی نوازتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ رب ہے۔ پھر ہمارے ہاں اس پہلو پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف الفاظ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس کے مفہوم پر نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں روایات ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ روایات کو اس لیے بیان کیا گیا کہ کسی ایک معاملے کو واضح کیا جا سکے۔ ہمارا دین تو صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا اور جو انہوں نے من و عن ہم تک پہنچا دیا۔ اس میں روایات ہرگز شامل نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے دیانتدارانہ کوششیں کی کہ دین کو سمجھانے کے لیے روایات کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت رابعہ بصری ایک ایسی نیک ہستی تھیں جن کو ولایت میں اونچا مقام حاصل ہے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر بھاگی جا رہی، تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اس جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کی خواہش میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس واقعے کو اس قدر بیان کیا گیا کہ یہ روایت کا حصہ بن گئی۔ اگر ہم اس واقعے کے مفہوم پر توجہ دیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی عبادت جہنم کے خوف یا جنت کی لالچ میں نہ کرو، اور نہ اس لیے کہ عبادت کرنے کا حکم اللہ نے دی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ قصہ ایک روایت بن کر ہمارے عقیدے کا حصہ بن رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اصل اور خالص دین وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیش کیا۔ روایات کا مقصد صرف دین سمجھانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حال میں رہتے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ حال میں رہتے ہوئے مستقبل کی پریشانی سے کیسے بچیں اور اپنے مستقبل میں خیر کیسے تلاش کی جائے۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے تجربے ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کا ویژن اور ذہنی افق وسیع ہوتا جاتا ہے، اس کا مقصد حیات بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کے مستقبل کی شکل بدلنے لگتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماہانہ آمدنی اتنی ہو جائے کہ وہ بآسانی زندگی گزار سکے، ایک خوبصورت خوش اتوار ساتھی مل جائے۔ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تب انسان اپنے نئے مقصد مقرر کر لیتا ہے، یعنی مستقبل کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان کوشش کرے اور دعا کرے تو اللہ پاک اس کو اس کی منزل عطا فرما دیتے ہیں۔
تو زندگی جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور اس کے اندر انسان ہر دور کے حساب سے اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو گزارتے ہوئے آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا، آج کا جو ہماری علمی نشست ہے یہ سرفراز شاہ صاحب کی کتاب سے لی گئی ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ سائنس اور قرآن کا تعلق ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم اس جگہ پر غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کوئی کیمسٹری یا فزکس کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کو کس اسلوب کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن پاک میں عبرت کے واقعات، سزائیں اور انعام کا نظریہ بھی بیان کیا گیا۔ ظاہر انسان کو جو اس کو علم اور مرضی دی گئی، اس کے حساب سے ایک وقت بھی دیا گیا، جس وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو اصل زندگی ہے اس میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ انسان خود اپنے لیے کرے گا۔ سائنس جو آج بیان کر رہی ہے کہ تمام سیارے اپنے مقرر کردہ مدار میں گھوم رہے ہیں، اس کو قرآن پاک میں پہلے بیان کیا گیا۔ اس لیے مذہبی نقطہ نظر سے کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ دریافت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم لا علم ہوتے ہیں تو اس کو ایجاد کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر ایک یہ سوال کیا گیا کہ اگر مختلف مزاج کے حامل افراد سے ڈیل کرنا ہو تو ہمارے اندر اتنی توانائی کیسے آتی ہے؟ تو بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فطرت پہ اللہ رب العزت ایک بچے کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ حق کے راستے کو تلاش کرتے ہوئے کنورٹ ہوتے ہیں اسلام میں یا کرسچینٹی میں، کیونکہ یہودیت کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوتا، ایک یہودی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہودی ہی مر جاتا ہے۔ باقی ہم ضرور سنتے ہیں کہ جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں، مانتے وہ یہی ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو صحیح عقیدہ والے جو ہے نا، جو حق یعنی کہ قرآن کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رب کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ ہوتا کہ اگر ہم ہندو ہوتے تو مندر کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کرسچن ہوتے تو چرچ میں بیٹھے گیت گا رہے ہوتے، ہے نا۔ تو کبھی یہ ضرور سوچنا چاہیے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، تو اب حق یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر خیر بنا جائے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو دین اسلام کی طرف راغب کیا جائے، تبلیغ سے، اچھے اخلاق سے، علم سے، دلائل سے۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے انسان لوگوں کے اندر، اتنے مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں کے اندر کام کیسے کرے، تو توانائی جتنا جس کے پاس اللہ کا قرب آتا جاتا ہے، دین کی سمجھ آتی جاتی ہے، نبی کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی انرجیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور جب کیسے آپ دیکھیں کہ لوگوں دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو انرجیز ہیں وہ اسی وقت زیادہ ہوتی ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق میں انسان خیر بنتا ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں نا، سب کا خیال رکھا جائے۔ جیسے ایک آدمی سے جو کامیاب بزنس مین تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے 3 مختلف قسم کے بزنسز ہیں تو تم کیسے اتنی ترقی کی؟ تو اس نے کہا میرے پاس 500 امپلائیز ہیں، اور میں ان 500 کو ہی میں نے پارٹنر بنایا ہوا ہے۔
یعنی وہ ان سب کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت دی۔ تو جتنی سوچ میں وسعت ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت کام لے لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ گھر میں، ہم گھر کے افراد کے ساتھ، گھر کے نوکروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، جتنا اللہ کی مخلوق کو راضی کرتے جائیں گے اتنی زیادہ انرجیز ملتی جائیں گی۔ تو صرف عبادات سے نہیں، اللہ کی مخلوق میں خیر بن کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات، سائنس کی تعلیمات جو بیسکلی ہیں ہی قرآن کی تعلیمات، ان پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ ٹھیک ہے، آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا ہی کافی ہے، تو بس دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔